اجڑنے والا ہے۔ آج کی رات اور کل کا دن اپنے گھروں میں نہ گزارنا، اس لیے کہ بطول کی بیٹیاں جنگلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج کی رات اور کل کا دن اپنے گھروں میں چولہا نہ جلانا، کیونکہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے حسین کا اکبر۔ مولا سے دوران مجلس میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہنا، مالک تیری عزاداری میں بیٹھتے ہوئے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کرنا، مالک ریاکاری سے ہمیں محفوظ کرنا۔ آج کی رات اور کل کا دن اپنی آستینوں کو الٹا رکھنا، اپنے گریبان کے بٹن کھول کے رکھنا، تاکہ دیکھنے والے کو پتا چلے تیرا کوئی بڑا نقصان ہوا ہے۔ آج کی رات اور کل کا دن اپنے بالوں میں کنگھی نہ کرنا، کیونکہ صرف ایک رات کی زینب کے سر پہ چادر باقی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے روڈوں پہ، بازاروں پہ، چراہوں پہ، جہاں جہاں شبیر کے جلوس برآمد ہو، اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے جانا، کیونکہ کل شہادت حسین کے بعد سکینہ نے کیتر بن جانا ہے۔ اور منت کر کے کہہ رہا ہوں، آج کی رات اور کل کا دن اگر کسی کی 4 سال کی بیٹی ہے اسے پیار نہ کرنا، کیونکہ کل شہادت حسین کے بعد سکینہ کے رخسار نیلے ہو جائے۔ اگر کوئی پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آج کی رات اور کل کا دن کانوں میں زیور اتار دینا، ہاتھوں سے زیور اتار دینا، کیونکہ کل شام غریبہ کے بعد آپ کی مرشد زادی زینب کے ہاتھوں میں کھڑی آ جائے۔ مولا ہائے قبول فرمائے، امام زمانہ آپ کی ہائے کو مقدمہ زہرا میں شمار فرمائے۔ آج کی رات اور کل کا دن گھروں میں نہ گزارنا، گھروں سے باہر رہنا۔ حسین ابن علی کہتے ہیں جو آج کی رات آ رہی ہے نا، یہ چند گھنٹوں کے بعد، نماز مغرب کے بعد یہ رات شروع ہو جائے گی۔ یہ 2 راتیں ہیں، 2 راتیں، ایک کو کہتے ہیں شام شہیدہ اور ایک کو کہتے ہیں شام غریبہ۔ جو آج کی شام آ رہی ہے اس کو شام شہیدہ کہتے ہیں۔ حسین ابن علی کہتے ہیں آج کی رات میں اپنے خیمے سے باہر آیا، میں خود بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں، حسین کہتے ہیں میرے پیچھے پیچھے میرا ایک صحابی تلوار لے کر میرے پیچھے آ رہا ہے۔ حسین کہتے ہیں میں نے کہا نافع تو میرے پیچھے کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا مولا دشمن زمانہ ہے، فوجیں جمع ہو چکی ہے، ہر کوئی آپ کے خون کا پیاسا ہے،
مولا میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، سن لو گے، برداشت کر لو گے۔ مولا نے کہا نافع اگر آ ہی گیا ہے تو میں تجھے مقتل کا تعارف کرواتا ہوں۔ حسین ابن علی نے کہا نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں صبح میں اصغر کے لیے پانی مانگوں گا، نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں میں صبح اکبر کے سینے سے برچی کو پھاڑ لوں گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں عباس کے بازو اٹھاؤں گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے صبح قاسم کے ٹکڑے اٹھاؤں گا۔ عزاداران حسین، اچانک حسین نے کہا نافع جتنی جلدی ہو سکتا ہے خیموں میں واپس چلا جا۔ مولا کیا ہوا؟ تب میری مقتل کا آ گئی ہے، میری ماں فاطمہ زہرا اپنے بالوں کو کھول کے میری مقتل کا کو اپنے بالوں سے صاف کر۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، امام زمانہ تیری عبادت قبول فرما۔ میری مقتل گاہ آ گئی ہے، میری ماں اپنے بالوں کو کھول کے میری مقتل گاہ کو صاف کر رہی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا جو کل کا دن آنے والا ہے، میں صرف جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا، اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ 1 لاکھ یا 9 لاکھ حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے سارے جمع ہوئے۔ کربلا کے میدان میں جو کربلا کے زائر بیٹھے ہیں، زائرین کو خدمت کی جن کو سعادت نصیب ہوتی ہے، جو زائر بیٹھے ہو، کربلا کے میدان میں پتھر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں، ریت کے ذرے ہیں، کربلا میں پتھر نہیں ہے۔ عزادارو تو دل دکھ ہے، مجھے معاف کر دینا۔ حسین کی شہادت کے وقت انہوں نے اونٹوں پہ پتھر منگوائے، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی پتھر سے حسین کو۔ حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، مولا تیری ہائے قبول کرے، امام زمانہ تیری ہائے قبول کرے۔ گرمی کا موسم ہے، حوصلے کے ساتھ سننا۔ آج کی رات حسین کہتے میں جدھر جدھر جاتا تھا نا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ میرے پیچھے پیچھے آتی تھی۔ حسین کو سکینہ سے بڑا پیار تھا، سکینہ کو حسین کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ آج کی رات بی بی رباب کو بلایا حسین نے، بی بی رباب کو بلا کے کہا رباب اصغر تیرے سینے پہ سوتا ہے، سکینہ میرے سینے پہ سوتی ہے، آج کی رات سے یہ ترتیب بدل دیتے ہیں، آج کے بعد اصغر میرے سینے پہ اور سکینہ تیرے سینے۔ حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ حسین کہتے میں جدھر جدھر جاتا تھا نا، اگر یہ صدر سمجھ میں آ گئی شاید مجھے آگے بڑھنے کی ضرورت نہ رہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، حسین کہتے میں جدھر جدھر جاتا تھا نا، میری سکینہ 4 سال کی بیٹی جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی، جس کو سینے پہ سلا کر نفس مطمئنہ کو سکون ملتا تھا، وہ حسین کے پیچھے پیچھے، حسین زینب کے پاس، بی بی سکینہ پیچھے، حسین اپنی ازواج کے پاس، بی بی سکینہ پیچھے، حسین اپنے بھائیوں کے پاس، بی بی سکینہ پیچھے، حسین اکبر کے پاس، بی بی سکینہ پیچھے پیچھے۔ حسین کہتے میں اپنے خیمے میں آیا، میں نے مصلی عبادت بچھایا، میں نے نماز کا آغاز کیا، سکینہ میرے چہرے کو دیکھ رہی ہے،
کو 18 سال تو برقے میں پالتی رہی. بڑے آرام سے حوصلے سے نبیوں کے سلطان کے بعد حسین کا دل نہیں لگتا تھا. آئے یہ قدیمی عزادار بیٹھے ہوئے ہیں. محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد حسین کا دل نہیں لگتا تھا. قبر رسول پہ آ کے کہتے تھے نانا آپ کے جانے کے بعد مجھے یہ مدینہ اچھا نہیں لگتا. نانا مجھے کچھ پیارا نہیں لگتا. نانا مجھے آپ کی بڑی یاد آتی. روتے رہتے تھے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کو یاد کر. قبر رسول سے آواز آئی حسین اللہ تجھے میری صورت والا بیٹا عطا کرے گا. حسین تو نہ رویا کر. حسین تو روتا ہے قبر پہ بھی میرا دل پھٹ جاتا ہے. حسین تیرا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تجھے اللہ میری صورت والا بیٹا عطا کرے. 11 شعبان کو علی اکبر جیسا بیٹا خوب محمد مصطفیٰ جیسا. محمد مصطفیٰ کی شبیہ کہا جاتا ہے. بڑا حسین بڑا پیار. جب اللہ بھائی کو بیٹا دینا تو بہنوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے. حسین نے اکبر کی شہادت پہ اکبر کی اس دنیا میں آمد پہ خیرات بانٹنا شروع کیا. مدینے سے پورے عرب سے لوگ آ رہے ہیں. اللہ نے حسین کو بیٹا محمد کی صورت والا دیا. جو کوئی مانگتا تھا نا کریم حسین اکبر کا صدقہ اتار کے بانٹتا جاتا تھا. بی بی زینب آئی بھائی کو مبارکباد. بہنوں کو بھائی سے بڑا پیار ہوتا ہے. بھیا مبارک ہو اللہ نے بیٹا دیا. زینب خیر مبارک. بھیا میں نے سنا ہے آپ خیرات بڑی بانٹ رہے ہیں. ہاں زینب بانٹ رہا. بھیا میں آج جو مانگوں گی مجھے دے دو گے؟ فرمایا ہاں زینب دے دوں گا. بھیا جو مانگوں گے دے دو گے؟ ہاں زینب دے دوں گا. نظریں جھکا کے کہتی ہے مجھے پھر یہ اکبر ہی دے دے. مولا تیری ہائے قبول فرمائے. مولا تیری ہائے قبول فرمائے. ادھر بی بی زینب نے حسین سے اکبر مانگا, ادھر حسین نے بی بی لیلا کی طرف دیکھا. لیلا نے کہا کامر شہزادی ہے دے دو اکبر اس کا ہی ہے. عزادارو اب جملہ سمجھنا آپ کا اپنا مقدر ہے. میں صدر کہوں گا سمجھنا آپ کا اپنا نصیب ہے. حسین نے کہا زینب لمبی دیر کے لیے اکبر دے رہا ہوں, ایک وقت آئے گا تھوڑی دیر کے لیے لوں گا, وعدہ کرتا ہوں بچ گیا تو واپس آ. مولا تیری ہائے قبول کرے. سیدہ زہرا تیری ہائے قبول کرے. حجروں کو من اللہ جوان بیٹھے ہو بڑے حوصلے کے ساتھ سننا. تھوڑی دیر کے لیے لوں گا, حوصلے کے ساتھ. بچ گیا تو واپس وقت گزرنا شروع ہوا. حسین کو اکبر سے بڑا پیار. بی بی زینب اور بی بی لیلا روایت کرتی ہیں آدھی رات کا وقت ہوتا تھا, علی اکبر کے چولہے پہ کوئی سایہ نظر آتا تھا. بی بی کہتی تھی میں پوچھتی تھی کون, آواز آتی تھی میں حسین ہوں. حسین آدھی رات کے وقت اکبر کے چولہے پہ کہتے زینب مجھے اس کی محبت سونے نہیں دے. مولا سیدزادہ تیرا رنگ بدل رہا ہے. سیدزادہ حوصلے کے ساتھ چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. بڑے حوصلے کے ساتھ عزادارہ نے امام مظلوم میں کہا
بیٹی آئی مولا حسین کے پاس، بھیا حسین میرے اکبر کا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے، جو باہر زدار بیٹھے ہو۔ زینب انگوروں کا موسم نہیں، بھیا موسم ہوتا تو آپ کے پاس آتی۔ بھیا میرے اکبر کا جی چاہ رہا ہے۔ حسین نے یوں دست کو ہاتھ میں فضا میں بلند کیا، دست امامت میں انگوروں کا گوشہ آیا۔ زینب کو دیکھ کے کہا زینب جو مانگنا ہے آج مانگ لے، آج حسین آباد ہے۔ زندگی کا اعتبار نہیں ہے، اللہ جانے دوبارہ میرے مقدر میں پڑھنا ہے یا نہیں۔ 14 کا ظاہر ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اکبر کی شہادت پڑھتے ہوئے موت آ جائے، تاکہ دنیا کو پتا چلے حسین کا اکبر کتنا حسین تھا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا مالک ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ مصر کا ایک تاجر تھا، مصر کا ایک تاجر، اس کے 2 بیٹے تھے، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی جائیداد، میں جلدی کر رہا ہوں، میں جو ماحول دیکھ رہا ہوں میں اس لیے جلدی بڑے آرام سے پڑھ کے قریب ہونا چاہ رہا ہوں اپنے مسائل۔ مصر کا تاجر، اس کے 2 بیٹے، اس کی وفات کے بعد اس کی جائیداد دونوں بیٹوں میں تقسیم کی گئی۔ میں آنے لگا کربلا میں، ذرا میرا ساتھ دینا زداران حسین۔ جیسے ہی جائیداد بانٹی جا رہی تھی تو دونوں بھائیوں میں جائیداد میں ایک ڈبیا ملی، اس کو کھولا، اس میں ایک بال تھا، اس کے نیچے ایک پرچی لکھی ہوئی تھی، اس پہ لکھا تھا میرے بچوں یہ عام بال نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی زلف کا بال ہے، یہ عام بال نہیں ہے، یہ نبیوں کے سلطان کے واللین والی زلفوں کا بال ہے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا جیسے جائیداد تقسیم ہوئی ہے محمد مصطفیٰ کا بال بھی برابر تقسیم ہوگا۔ مولا تیری ہائے قبول کرے، جو نتیجے تک پہنچ رہے ہو، قدیمی عزادار بیٹھے ہوئے ہو، عزاداران امام مظلوم کربلا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھائی بال پہ کینچی نہ چلا، ایسا کر بال تو مجھے دے دے۔ اس نے کہا نہیں یہ تقسیم ہوگا۔ قاضی شرا کو بلایا گیا، ایک طرف سے بڑے بھائی نے پکڑا، ایک طرف سے چھوٹے بھائی نے۔ محمد مصطفیٰ کی زلفوں کا بال جیسے ہی تھاما، قاضی کینچی لے کر قریب آیا، ابھی کینچی چلی نہیں تھی، چھوٹے نے تڑپ کے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا اتنا حسین بال ہے میں برداشت نہیں کر سکتا، میری نظروں کے سامنے اس پہ کینچی چلے۔ کہنے لگا بھائی بال بھی دور رکھ، جائیداد بھی دور رکھ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ زلف کا عاشق ہو گیا، مصر سے چلتا ہوا محمد مصطفیٰ کے شہر مدینہ میں آیا، مدینہ میں مسجد نبوی میں پہنچا، صحابہ اکرام سے پوچھا میں نبیوں کے سلطان کی زیارت کے لیے آیا ہوں، سیدزادہ قدیمی عزادار بیٹھے ہو، میرے ساتھ ساتھ چلنا جو سمجھ رہے ہو، اللہ ہائے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہی صحابہ نے سنا کہ یہ نبیوں کے سلطان کا عاشق ہے، صحابہ نے رونا شروع کیا۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا جس کا تو عاشق ہے نا اب وہ دنیا میں نہیں رہا۔ اس نے چیخیں مار کے رونا شروع کیا۔ ایک صحابی نے کہا رونا، اللہ نے حسین کو ایک بیٹا دیا ہوا ہے جو خوب محمد جیسا ہے۔ جو سمجھ گئے ہو، جو سمجھ گئے ہو، جو باقی بیٹھے ہو، جو خوب محمد جیسا ہے تو اس کو دیکھ لے گا، سمجھنا میں نے رسول کو دیکھ لیا ہے۔ محلہ بنی ہاشم میں آیا، حسین کے دروازے پہ دستک دی، حسین نے دروازہ کھولا، اس نے سارا ماجرا سنایا۔ حسین سے کہا میں آپ کے اکبر کو دیکھنا چاہتا
पर्ची का भाव। मौला तेरा बात अब तो हौसला, हाथ पकड़ो। अभी मैंने अकबर का चलना बताना है। अकबर मक्तल में चला कैसे था? अज़दारा ने इमाम मज़लूम करबला 10 मुहर्रम का दिन अकबर की आज़ान से शुरू हुआ, हुसैन के सजदे पे मुकम्मल हुआ। 10 मुहर्रम का दिन हुसैन जैसा साबिर इमाम कुर्सी पे तशरीफ फरमा के 18 साल का बेटा अपने बाबा के सामने आया। आके कहा बाबा, बाबा तेरा बेटा सवाली बनकर आया है, दुआ करना मेरे हक में, दुआ करना मैं पढ़ सकूं। बाबा तेरा बेटा सवाली बन के आया है। कहा अकबर सोच कर सवाल करना, ये मदीना नहीं करबला है। हौसले के साथ जो मादमी जवान बैठे हो, जिसने अली अकबर को देखा नहीं है, ये सुन के बेहोश हो गया है। खुद सोचो जिस ज़ैनब ने अकबर को पाला। हौसले के साथ, हौसले के साथ, हौसले के साथ। जिस पे अगर कोई नाना रोए, बीबी ज़ैनब कहती है तुझे क्या पता मेरा अकबर कितना हंसी है। अज़दारा ने इमाम मज़लूम करबला, मौला के हरम में ताल में दीन था मौला हुसैन के। शेख महदी उसका नाम था। शेख महदी कहते मैं हर में मौला हुसैन में अकबर की शहादत पढ़ रहा था। जैसे मैंने पढ़ा ना, अकबर के सीने में पर्ची का भाल लगा, इधर खुदाम तोड़ता हुआ आया। उसने कहा शेख महदी मिंबर छोड़ दे। शेख महदी कहता मैंने गलत पढ़ा है। कहते गलत सही का मुझे पता नहीं है, लेकिन जब से तूने कहा है अकबर को पर्ची का भाल लगा, हुसैन के रोजे से ताजा खून निकल रहा। हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। हुसैन के रोजे से जो बाहिर अज़दार नात में खड़े हो, ताजा खून निकल रहा है। अकबर ने आके हुसैन से कहा बाबा सवाली बन के आए। हौसले के साथ सवाली बन के आए। अकबर सोच कर सवाल करना, ये मदीना नहीं है करबला है। अज़दारा ने इमाम मज़लूम करबला। अकबर ने कहा बाबा सवाली बनकर आया। जी मेरा लाल कर सवाल। कहा बाबा मुझे मौत की इजाजत है। आपने सुन लिया, हुसैन ने कैसे सुना? ये तो हुसैन जानते हैं। हुसैन जैसा साबिर इमाम कुर्सी को छोड़ दिया, कुर्सी को छोड़ के खड़े हो गए और खड़े होके कहा अकबर जहां तू खड़ा है वहां पे मैं होता, जहां पे मैं हूं वहां पे तू होता। फिर मैं देखता जवान बेटा बूढ़े बाप से मौत की इजाजत कैसे मांगता। जब मैं कहूंगा सेरा तब लेकर आना, अकबर का भी सेरा ना लाना, मिन्नत करके
مل گئی اجازت. حسین نے کہا اکبر جاؤ اس ماں کے پاس جو 18 سال سے تجھے دلہا بنانے کے خواب دیکھ رہی ہے. بابا اماں زینب کے پاس کہا نہیں لیلا کے پاس. لیلا سے جا کے اجازت مانگ. بی بی لیلا کے خیمے میں علی اکبر آئے. اماں میرا سلام. بی بی لیلا نے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر کہا اماں میرا سلام. بی بی نے مڑ کے نہیں دیکھا. تیسری مرتبہ کہا اماں لیلا چند گھڑیوں کے بیٹے کا آخری سلام. بی بی لیلا نے تڑپ کے دیکھا. اکبر تیری ماں تو زینب ہے. کہا میرے بابا نے مجھے بتایا ہے آپ میری ماں میں لیلا ہو. کہا چھاک پر ذرا اسی خیمے میں رک جاؤ. بی بی لیلا ہر خیمے میں گئی. تمام بیویوں کو بلایا. کہا بیویوں میرے خیمے میں آ جاؤ. میں اکبر کو موت کا دلہا بنانے لگا. تمام بیویوں کو بی بی لیلا نے اکبر کے خیمے میں بلایا. اکبر درمیان میں حسین جیسا صابر امام دروازے پہ کھڑے تھے. مقتل کہتی ہے حسین جیسا امام اکبر کی تیاری دیکھ کے 7 مرتبہ زمین پہ بیٹھا. 7 مرتبہ زمین سے اٹھا. بی بی زینب نے گلے لگایا. کہا حسین اکیلے اکبر کا درد بردار. حوصلہ حوصلہ سالاران حسین حوصلہ. ذرا مجھے اپنی چادر دے میرا بھائی. میں اپنے عزاداروں کے لیے منظر کشی کرنا چاہتا ہوں. عزاداران امام مظلوم کربلا حسین جیسا صابر امام. ادھر بی بی لیلا کا خیمہ. حسین ابن علی نے جب کرتا پہنا لیا نا اکبر کو, بی بی لیلا نے حسین نے کہا لیلا زینب اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں اپنے محمد جیسی صورت والے